مولانا یہاں ایک بات میرے خیال سے ناظرین جاننا چاہیں گے، اور جو بہت سننے میں یا سمجھنے میں شاید کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مغالطہ ہو، کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میرے مددگار بن جاؤ، تو اللہ کو بندوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ خود قادر مطلق ہے اور وہ جو چیز چاہتا ہے اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے؟ اس طرح سے اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس سے مراد صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ قرض حسنہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گویا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، جو بلا بلا کر کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو ہمیں وہ نیکی ملے گی۔ دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے ہمیں نبی کی مدد کرنی ہے، اور نبی اللہ کا ہے تو گویا جھنڈا اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، ہم نبی کی مدد کریں گے دین کے توسط سے تو گویا اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ دونوں پہلو نکلتے ہیں، اور بعض احادیث سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، کپڑا نہیں پہنایا، تو وہ کہیں گے تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اس کے پاس مجھ کو پاتے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی کی مدد کرتے ہیں، یا آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور دین کی مدد کرتے ہیں، تو گویا نبی کی مدد، اور نبی کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے۔ تو گویا اللہ نے واسطے کو ختم کر کے ڈائریکٹ اپنی مدد کو گویا کہ دکھایا ہے کہ ہمارے دین کی مدد گویا ہماری مدد ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اعزاز مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے اور ایک موقع دیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اس اعزاز کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے اور کوشش کرے کہ وہ دین کی مدد کر کے اپنے آپ کو انصار اللہ جو ہے کا اعزاز سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، انصار اللہ کا اعزاز۔